अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनम रबानी और मैं हूं आपकी टीचर मुताला पाकिस्तान की जमात नहम के लिए। बच्चों, आज हमने सॉल्व करना है आपका टेस्ट पेपर नंबर 2, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके इस टेस्ट पेपर के लिए हमारे पास सिलेबस है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। आपके टेस्ट पेपर नंबर 1 के शुरू में भी हमने आपके पेपर पैटर्न पर बात की थी, लेकिन चलिए आज एक बार फिर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आपके पेपर में 2 पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 10 MCQs हैं और वो MCQs सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं 15 मिनट्स। आपने सारे के सारे MCQs सॉल्व करने हैं। बबल शीट को बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि अगर आप कोई एक भी बबल गलत फिल कर देते हो तो आपका वो MCQ ज़ाया जाएगा, आप दोबारा से उसको ठीक नहीं कर सकोगे। फिर हम आ जाते हैं आपके पेपर के सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। कोई से 6 बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें से आपने 6 बेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 2 मार्क्स हैं, इसलिए आपने अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। कोई भी आंसर बहुत लंबा नहीं लिखना, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना कि आप बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से टाइम ना दे सको। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। 4, 5 और 6 में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए अब हम आपका पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके MCQs पर। मैं आपको करेक्ट आंसर बताती जाऊंगी, आप मार्क करते जाइएगा। औरंगजेब आलमगीर ने वफात पाई 1707 में। 1906 में कायम की गई मुस्लिम लीग। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1928 में। सर सैयद अहमद खान की एक अहम सियासी खिदमत थी रिसाला असबाब बगावत हिंद। टीपू सुल्तान हुक्मरान था मैसूर का। फराइजी तहरीक सबसे नुमायां रही बंगाल में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मीसाके लखनऊ हुआ 1916 में। कायदे आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए 1929 में। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इस्लामी महीने रमज़ानुल मुबारक की तारीख को मार्ज़े वजूद में आया 27 यानी कि 27। 1965 की जंग में टैंकों का सबसे बड़ा महाज था चमिंडा। अब हम आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, तहरीक अलीगढ़ के बुनियादी मकासद तहरीर करें। सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज झैल थे। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमानाने बरे सगीर को जदीद अलूम और अंग्रेज़ी सीखने की तरफ राग़िब करना, मुसलमानाने बरे सगीर को सियासत से बाज रखना। क्वेश्चन नंबर 2, रेडक्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था? 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक पंजाब और बंगाल के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आना थे, लेकिन रेडक्लिफ की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मशरकी पंजाब के कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत में शामिल कर दिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जोग्राफियाई मसाइल के साथ दरियाओं के पानी का मसला पैदा हुआ। मसला कश्मीर इसी गैर मुनसिफाना तकसीम की एक कड़ी है जो आज तक हल नहीं हो सका। बंगाल की तकसीम कब और क्यों हुई? बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वाइसराय थे, उनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تحریر کریں۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل تھے۔ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا مطلب بہتر کرنا۔ تحریک خلافت کے مقاصد تحریر کریں۔ ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل تھے: ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ کوئی 4 نکات تحریر کریں۔ آپ نے 1929 میں 14 نکات پیش کیے جن میں سے 4 نکات درج ذیل ہیں۔ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو، وفاقی یعنی کہ فیڈرل، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، 1/3 یعنی کہ 1/4۔ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ ریڈ کلف نے گرداسپور کا ضلع ہندوستان کے حوالے کیوں کیا تھا؟ علاقوں کی حد بندی کرتے ہوئے سر ریڈ کلف نے گرداسپور کے ضلع کو ہندوستان کے حوالے اس لیے کیا کیونکہ گرداسپور کے علاقے کو بھارت میں شامل کرنے سے بھارت کو ریاست جموں کشمیر تک رسائی مل گئی۔ رسائی مطلب پہنچ۔ پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی کوئی سی 4 خدمات تحریر کریں۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی مندرجہ ذیل خدمات ہیں۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا۔ دارالحکومت مطلب کیپٹل۔ پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا اور سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں۔ منتقلی یعنی کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروس اکیڈمی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا آغاز بھی کیا۔ 1965 کی جنگ سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ پاکستان بین الاقوامی شہرت اختیار کر گیا، بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل، اور اس کے وقار میں اضافہ ہوا۔ مسئلہ کشمیر کی اہمیت ایک بار پھر اجاگر ہوئی۔ پاکستان کو امریکہ اور یورپ والوں کے دوغلے پن کا پتہ چل گیا۔ چین نے اس نازک وقت پر بھرپور ساتھ دے کر دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مسلمان ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دے کر مسلم بھائی چارے کا ثبوت دیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے کوشچن نمبر 3 کی طرف، جس میں اگین there are 9 short question answers اور آپ نے کوئی سے بیسٹ 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے: تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات مختصراً بیان کریں۔ سر سید احمد خان کے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام۔ آپ نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔
1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ 1857 میں علی گڑھ میں اسکول قائم کیا، جس نے بعد میں 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل کیا۔ بنگال کی تقسیم کب اور کیوں منسوخ کی گئی؟ منسوخ مطلب کیوں ختم کی گئی یا روکی گئی؟ صوبہ بنگال کی تقسیم کا ہر لحاظ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا، اور اس کے برعکس چونکہ ہندوؤں کو اس صوبے میں اجارہ داری ختم ہو گئی، اس لیے انہوں نے اس تقسیم کے فیصلے کے خلاف مختلف تحریکیں شروع کر دیں۔ تحریکیں مطلب مختلف موومنٹس شروع کر دیں۔ نہ صرف انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ٹیکسوں کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا اور حکومتی نمائندگان پر تشدد پر اتر آئے۔ حالات پر انگریزوں کا قابو نہ رہا اور درجہ بدرجہ بدترین ہوتے چلے گئے۔ درجہ بدرجہ مطلب گریجولی۔ بالآخر 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ قائد اعظم نے سفیر امن کا خطاب کیسے پایا؟ 1916 میں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے تحت ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کو آپس میں متحد کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جداگانہ انتخاب کا حق منوا لیا اور سفیر امن کا خطاب پایا۔ نہرو رپورٹ کب پیش ہوئی اور قائد اعظم نے اسے ماننے سے کیوں انکار کیا؟ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش ہوئی اور قائد اعظم نے اسے ماننے سے انکار اس لیے کیا کیونکہ اس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے حق کو رد کر دیا گیا۔ علامہ اقبال کے الگ ریاست کے تصور کو پاکستان کا نام دینے والی شخصیت کون تھی؟ چودھری رحمت علی نے 1933 میں انگلستان میں علامہ اقبال کے الگ ریاست کے تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سلوک کے آرزو مند ہیں۔ 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر دشمن کو کس بہادر افسر نے روکا اور جام شہادت نوش کیا؟ لاہور باغا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا مگر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا اور دشمن بی آبی نہر کو عبور نہ کر سکا۔ عبور مطلب کراس کرنا۔ اس بہادری کے صلے میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بنگلہ دیش کا قیام کب عمل میں آیا؟ بنگلہ دیش 16 دسمبر 1971 کو قائم ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں لانگ کوشچنز کی طرف۔ تو آپ کا کوشچن نمبر 4 ہے، قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں ان کا کردار بیان کریں۔ بچوں، آپ کے لانگ کوشچنز کو میں کمپلیٹلی ریڈ نہیں کروں گی، میں آپ کو صرف ہیڈنگز بتاؤں گی۔ آپ نے ہر ہیڈنگ کے نیچے آلموسٹ 4 to 5 اور 5 to 6 لائنز لکھنی ہے۔ دیٹ وڈ بی انف فار گیٹنگ گڈ مارکس۔ ٹائم مینجمنٹ کا بہت خیال کیجیے گا کہ آپ ہر کوشچن کو اچھے سے ٹائم دے سکیں اور اٹیمپٹ کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ لانگ کوشچنز میں آپ نے انٹروڈکشن لازمی دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حاصل کلام بھی، یعنی کہ کنکلوژن بھی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یکدم کہیں سے بھی کسی بھی ہیڈنگ سے کوشچن شروع کر دو اور آل آف اے سڈن ختم کر دو۔ یہ ایگزامینر پر اچھا امپریشن نہیں ڈالے گا۔ اس لیے آپ نے ہر لانگ کوشچن کا پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ہے اور ہر لانگ کوشچن کے اینڈ پہ تھوڑا بہت کنکلوژن بھی لکھنا ہے۔ تو آپ کا سوال نمبر 4، قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں ان کا کردار بیان کریں۔ اس میں پہلے آپ انٹروڈکشن دو گے، یعنی کہ حرف آغاز، پھر ہیڈنگ آ جائے گی منٹو مارلے اصلاحات، دین مسلم لیگ میں شمولیت، میثاق لکھنؤ، 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور، مشہور 14 نکات، گول میز کانفرنس، حکومت برطانیہ کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، مسلم لیگ کی صدارت، قرارداد لاہور، 1945
to 1946 के इंतखाबात, काबीना मिशन की तजवीज़, कायदे आज़म बतौर गवर्नर जनरल, वफ़ात और हासिल कलाम यानी कि कंक्लूजन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, दैट इज़ करारदाद मकासद के अहम नुकात को तफसील से बयान करें। तो इस क्वेश्चन में भी पहले आप पस मंज़र लिखोगे, जैसा कि किसी भी मुल्क के इंतज़ामी अमूर ख़ास कवायद व ज़वाबित के पाबंद होते हैं। मुमलकत खुदादात के मार्ज़ वजूद में आते ही एक बड़ी रुकावट ये भी थी कि किस दस्तूर को बुनियाद बना दिया जाए। इसी के पेश नज़र फ़ौरी तौर पर वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने कानून साज इदारे को मुल्क का आइन तश्कील देने की ज़िम्मेदारी सौंपी। करारदाद मकासद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उसके बाद करारदाद मकासद के बारे में आप लिखना शुरू करोगे। फिर हेडिंग अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लामी अक़दार की पाबंदी, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतें यानी कि माइनॉरिटीज़, बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी, वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत, पसमानदा इलाक़ों की तरक्की, पसमानदा बैकवर्ड, अदलिया की आज़ादी, उर्दू कौमी ज़बान और फिर हासिल कलाम। Now coming towards the last long question, that is question number 6, मशरक़ी पाकिस्तान की इलेहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब और असरात का जायज़ा लें। इसमें भी पहले आप इंट्रो या आप कह सकते हो कि पहले आप थोड़ा बहुत पस मंज़र लिखोगे। उसके बाद मेन हेडिंग आ जाएगी मशरक़ी पाकिस्तान की इलेहदगी के असबाब, देन सब हेडिंग्स जोग्राफियाई फासला, जोग्राफियाई यानी कि जोग्राफिक, तजारत व मुलाजमत पर हिंदुओं के असरात, माशी पसमानदगी, हिंदू उस्ताद का किरदार, ज़बान का मसला, नुमाइंदगी की शरह का मसला, भारत की बेजा मदाखलत हम कहते हैं इंटरफेरेंस को, शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात, 1970 के आम इंतखाबात और फिर हासिल कलाम। तो यहाँ पे आपका पेपर ख़त्म होता है। आई रियली होप कि आपने अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट किया होगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।